بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت عرصے کے بعد ویڈیو بنانے کا، آپ سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور آج ہم نے بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح جو ہے وہ ولادت کی تاریخ جو ہے اس کے بارے میں آج ہم نے بات کرنی ہے۔ بعض اقوال ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الاول شریف کو ہوئی۔ بعض اقوال میں ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت 10 کو ہوئی۔ بعض اقوال ہیں کہ 9 کو ہوئی، اور کچھ اقوال ہیں کہ 12 کو ہوئی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں صحیح قول کون سا ہے اور کس بات پر ہم جو ہے وہ اتفاق کریں اور کس طرف جائیں۔ تو چلتے ہیں حدیث پاک کی جانب۔ رواہ ابن ابی شیبہ رضی اللہ عنہ فی مصنفہ عن عفان عن سعد بن میناء عن جابر و ابن عباس انہما قالا۔ یہ حدیث پاک کی سند ہے۔ اس کے بعد ہے کہ انہما قالا، بے شک وہ دونوں یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الفیل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی جس سال یہ اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس سال کو پیدا ہوئے۔ سب سے پہلے بتایا کہ کس سال پیدا ہوئے، سال پتہ چل گیا، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کس دن کو پیدا ہوئے۔ آگے فرمایا یوم الاثنین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دوشنبہ کو پیدا ہوئے۔ دوشنبہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ دوشنبہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ پیر والا دن۔ ٹھیک ہے جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت جو ہے وہ پیر والے دن ہوئی۔ اس کے بعد یہ ہے کہ الثانی عشر من شہر ربیع الاول، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو پیدا ہوئے۔ اب بعض روایات اور بھی ہیں، لیکن اس روایت کے بیان کرنے کا اور مستند ہونے کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آخر میں جا کر انشاءاللہ العزیز اس کی سند پر بات کرتے ہیں اور بات ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ آگے کیا فرمایا؟ ربیع الاول شریف کو 12 ربیع الاول کو 12 تاریخ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آگے وفیہ بعث، آگے فرمایا کہ اسی دن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رسول مبعوث ہوئے، بطور نبی جو ہے وہ مبعوث ہوئے۔ آگے فرمایا وفیہ عرج بہ الی السماء، اسی دن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی جو ہے نا معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی دن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے پاس ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ وفیہ ہاجرہ، اور اسی دن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی۔ آگے کیا فرمایا؟ ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ وفیہ مات، اسی دن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ظاہری دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب یہ ساری جو میں نے باتیں گنوائی ہیں، یہ ساری جو ہے وہ اسی دن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ آگے فرمایا ھذا هو المشہور عند الجمہور، یہ جو ساری باتیں میں نے بتائی ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سن ولادت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جس دن جو ہے نا وہ ولادت ہوئی، جس سال ہوئی اور جس تاریخ کو اور جس مہینے میں، یہ ساری باتیں جو بتائی ہیں، یہ کون سا قول ہے جی؟ فرمایا کہ یہ جمہور قول ہے، اور اسی پر جو ہے نا وہ ائمہ اکرام کا اتفاق ہے۔ آگے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو جو میں نے بیان کی ہے، باقی بھی حدیث پاک موجود ہیں، لیکن اس کے بیان کرنے کی آپ کے سامنے وجہ رکھتا ہوں کہ اس کی سند پر ہم بات کرتے ہیں، اس کے بعد واضح ہوگا کہ یہ کتنی معتبر روایت ہے۔ اس کے پہلے جو راوی ہیں حضرت ابو بکر بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے، تو ان کے بارے میں حضرت ابو
زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر حافظ حدیث نہیں دیکھا، ان کے بارے میں ان کی گواہی۔ اس کے بعد محدث ابن حبان فرماتے ہیں کہ ابو بکر عظیم حافظ حدیث ہے۔ اب اس کے بعد ہم جاتے ہیں دوسرے راوی کی طرف۔ دوسرے راوی ہیں اس کے عفان، تو ان کے بارے میں ہے کہ محدثین اکرام کی رائے یہ ہے کہ عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک بلند پایا امام، ثقہ اور صاحب ضبط و اتقان ہے۔ جو میں نے صاحب ضبط اور اتقان لفظ بولے ہیں، ان الفاظ سے جو حدیث کا علم رکھنے والے لوگ ہیں یہ زیادہ واقف ہیں اور زیادہ سمجھدار ہیں، اس بات کو سمجھنے میں اسے انہیں آسانی ہوگی۔ آگے یہ ہے تیسرے راوی۔ تیسرے راوی کون سے ہیں جی؟ تیسرے راوی گزرے ہیں اس کے مینا، سعد بن مینا۔ ان کے بارے میں ان کا شمار بھی ثقہ راویوں میں سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد دو جلیل القدر صحابہ ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو تو ان کے جو ہے نا ثقہ ہونے میں کوئی دلیل، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، کسی قول کی ضرورت نہیں، کسی کے جو ہے نا وہ گواہی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ خود جلیل القدر صحابہ کرام ہے۔ اب اس روایت کے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے دوسری کسی ضعیف روایت کی طرف ہم جائیں اور مرفوع روایت کے ہوتے ہوئے ہم کسی مورخ کے قول یا کسی جو ہے وہ ماہر فلکیات کے قول کی طرف جائیں تو یہ ہمارے لیے جو ہے مناسب نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سن ولادت ہے مستند دلائل کے ساتھ اور صحیح روایت کے مطابق جو ہے وہ 12 ربیع الاول شریف پیر کا دن اور عام الفیل یعنی جس سال اصحاب فیل کا واقعہ ہوا اس سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا میں جو ہے وہ جلوہ گر ہوئے۔ ویسے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پیدا فرمائی، اور اس کے علاوہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو ساری کائنات سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمایا۔ لیکن یہ ظاہری دنیا کی بات کر رہا ہوں کہ اس ظاہری دنیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لائے ہیں وہ 12 ربیع الاول شریف کی جو ہے نا شب کو جو صبح صادق کا وقت ہے نا، اس بارے میں یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول شریف کو صبح صادق کے وقت تشریف لائے۔ تو اس کیلنڈر کے مطابق اگر دیکھا جائے تو 4:20 پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس ظاہری دنیا میں تشریف لائے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ان باتوں کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ امید ہے کہ میری باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔